أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكره البنات فإني أبو البنات، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دین کی بات عظمت و احترام سے سننے والی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو صنف میں بنایا ہے۔ اللہ نے انسان کو دو صنف میں بنایا ہے۔ ایک صنف ہے مرد اور دوسرا صنف ہے عورت۔ یہ بناوٹ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت کے عین مطابق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا لڑکے ہی لڑکے عطا فرما دیے، جس کو چاہا اللہ نے لڑکیاں ہی لڑکیاں دی۔ بہرحال لڑکوں کی بھی ضرورت ہے، لڑکیوں کی بھی ضرورت ہے، مرد کے لیے عورت کی ضرورت ہے، عورت کے لیے مرد کی ضرورت ہے۔ اس ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت و مصلحت کے تحت یہ دنیا بسائی ہے۔ اللہ کی اس حکمت و مصلحت کی روشنی میں ہم میں سے ہر مسلمان کو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں، یہ نظر آتا ہے کہ مسلمانوں میں ایک تعداد معقول ایسی بھی ہے جہاں لڑکے کی پیدائش پر بے انتہا خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ لوگ جب بھی حمل سے ہوتی ہے تو اس وقت لڑکے سے متعلق آرزو اور تمنا ہوتی ہے، اور پھر جو وقت بڑھتا گزرتا جاتا ہے اس آرزو اور تمنا میں اور شدت پیدا ہوتی ہے، یہاں تک کہ ولادت کے مرحلے کا موقع آتا ہے اور لڑکا ہوتا ہے تو مرد کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ فٹافٹ فونوں کے ذریعے سے عزیز و اقارب میں، دوست و احباب میں اطلاعیں دی جاتی ہیں، مٹھائی منگوا کر سب کو آپس میں کھلایا جاتا ہے۔ مبارکبادیوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور پھر عقیقے کا وقت آتا ہے تو بڑی دھوم کے ساتھ اس کا عقیقہ کیا جاتا ہے۔
دوست احباب اور متعلقین کو دعوت دی جاتی ہے، سب کچھ اہتمام ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر کسی کو لڑکی پیدا ہوتی ہے تو آدمی اس خوشی اور مسرت کا اظہار نہیں کرتا جس خوشی اور مسرت کا اظہار لڑکے کی ولادت کے موقع پر ہوتا ہے، اور آدمی خود سے کسی کو بتانا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اور اگر کوئی پوچھ بھی لے کہ بھائی آپ بتا رہے تھے کہ آپ کے گھر میں ولادت کا مرحلہ ہے، کیا ہوا؟ تو پہلے تو بتاتا نہیں، اور اگر بتانے کا موقع آیا تو بڑی آہستگی سے کہتا ہے کہ لڑکی ہوں۔ اس پر نہ خوشیاں ہیں، نہ مٹھائی ہے، نہ دوست احباب میں اطلاع ہے۔ اور اگر اللہ نے تھوڑی بہت دینداری عطا کر رکھی ہے تو 7ویں دن عقیقہ کرتا ہے، اس طرح کرتا ہے کہ جانور لا کر اس کے گلے پر چھری پھیر کر اس کا گوشت کسی مدرسے کے حوالے کرتا ہے۔ یہ جو ہمارا رویہ ہے ہمارے سماج میں لڑکی کی پیدائش سے متعلق، یہ رویہ بالکل غلط ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پارے 14 کے اندر اس قسم کا رویہ کافروں سے متعلق بتایا ہے۔ اللہ نے کہا کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ زمانۂ جاہلیت کے اندر عربوں میں یہ دستور تھا کہ وہ لڑکی کی پیدائش کو اپنے لیے انتہائی نحوست تصور کرتے تھے، اور کسی مرد کو خوشخبری دی جاتی کہ تمہارے گھر لڑکی ہوئی ہے، اس خبر کو سنتے ہی اس کا چہرہ مارے شرم کے سیاہ ہو جاتا تھا۔ بلکہ زمانہ جاہلیت کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ ہر آدمی جب اس کی بیوی حمل سے ہوتی تھی تو اسی بات کی آرزو اور تمنا میں ہوتا تھا کہ مجھے لڑکا ہوگا، انتظار کرتا تھا۔ جب ولادت کا وقت قریب آتا تو مرد اپنے دوست احباب سے، رشتہ داروں سے، سب سے ملنا چھوڑتا، اس لیے کہ پتہ نہیں کیا پیدا ہونے والی ہے۔ اور اگر اس کی عورت کو لڑکا ہوتا تو اچانک مرد باہر نکلتا، نعرے مار کر دوستوں میں جاتا، رشتہ داروں کے پاس جاتا، سب کو خوشخبری سناتا کہ مجھے لڑکا ہوا ہے۔ اور اگر اس کی بیوی لڑکی جنی ہو تو پھر وہ آدمی اس سوچ پر مجبور ہوتا، کیا ذلت و رسوائی کے ساتھ اس کو میں زندہ رکھوں یا پھر میں اس کو ختم کر دوں۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے زمانے جاہلیت کے اسی منظر کو بتایا ہے کہ جب ان میں سے کسی کو یہ خبر سنائی جاتی تو پھر وہ اس سوچ میں پڑتا کہ اس کو زندہ رکھوں ذلت کے ساتھ یا اس کو ختم کر دوں۔ چنانچہ زمانے جاہلیت میں تقریباً لوگ اپنی پیدا ہونے والی بچیوں کو ختم کرتے تھے۔ اس ختم کی کچھ وجوہات ہیں جو مفسرین نے بیان فرمائی ہیں۔ پہلی وجہ مفسرین نے یہ بیان فرمائی، زمانے جاہلیت میں جتنے مرد تھے وہ لڑکے کی پیدائش کو اپنے لیے باعث عزت و افتخار سمجھتے تھے، لڑکی کی پیدائش کو اپنے لیے ذلت کی انتہا سمجھتے تھے، اور جب اللہ تعالیٰ ان کو لڑکی دیتے تو وہ اس فکر میں رہتے کہ جو ذلت کا داغ مجھ پر لگا ہوا ہے، اس ذلت کے داغ کو دھو کر ختم کر دو، تو پھر وہ اپنی بچی کو ختم کرتے تھے۔ دوسری وجہ مفسرین نے یہ بیان فرمائی،
زمانے جاہلیت میں جتنے مرد تھے وہ عورت کے وجود کو، لڑکی کی پیدائش کو ایک بوجھ تصور کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ لڑکی اگر ہوگی تو ساری زندگی اس کو کما کر کھلانا پڑے گا اور ہر موقع پر اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا پڑے گا، یہ دے گی تو کچھ نہیں، ہمیں ہی دیتے رہنا پڑے گا۔ اس لیے وہ لڑکی کی پیدائش کو ایک بوجھ سمجھتے تھے اور اس فراق میں رہتے تھے کہ کب میں اس بوجھ کو ختم کر دوں۔ جب تک اس بچی کو زندہ درگور نہیں کرتے یا اس کا گلا نہیں گھونٹ دیتے، اس وقت تک ماں باپ کو چین و سکون نہ ملتا۔ تیسری وجہ مفسرین نے یہ بیان فرمائی ہے، مشرکوں کا ایک عقیدہ تھا فرشتوں سے متعلق۔ مشرک فرشتوں سے متعلق یہ عقیدہ رکھتے تھے جتنے فرشتے ہیں یہ سب کے سب اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ مشرکوں کا عقیدہ فرشتوں سے متعلق یہ تھا کہ جتنے فرشتے ہیں یہ سب اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور بچوں سے متعلق مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ جتنے بچے ہیں یہ سب ہمارے ہیں اور جتنی بیٹیاں ہیں وہ اللہ کی ہیں۔ اس لیے جب کسی مشرک کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو مشرک اپنے عقیدے کے مطابق یہ سمجھتا تھا بیٹی چونکہ اللہ کی ہے، اب یہ ہمارے گھر آئی تھی، اب ہمیں فی الفور اس کو اللہ کے پاس پہنچانا ہے، یہ سوچ کر اس کا گلا گھونٹ کر اس کو ختم کر کے یا زندہ زمین میں دفن کر کے یہ سمجھتے تھے کہ وہ اللہ کی چیز تھی، ہم نے اللہ تک پہنچا دی۔ یہ تین طریقے تھے، یہ تین وجوہات تھیں جن کی وجہ سے مشرک اپنے بچیوں کو ختم کرتے تھے۔ چاہے بچیوں کو قتل کرنے کی وجہ ذلت ہو، چاہے بچیوں کے قتل کرنے کی وجہ مالی بوجھ ہو، یا بچیوں کو قتل کرنے کی وجہ بیٹیاں اللہ کی اس غلط عقیدے کی بنیاد پر ہو، جو بھی ہو، لیکن یہ تینوں کے تینوں بالکل ناجائز طریقے تھے اور بچیوں پر ظلم تھا۔ بلکہ بہت سے صحابہ کرام ایسے بھی تھے جنہوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے 10 بچیوں کو انہوں نے زندہ زمین میں گاڑ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے آنے کے بعد ان لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دی۔ دوستو، اسلام اتنی بڑی نعمت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الاسلام یہدم من کان قبلہ، اسلام وہ عظیم الشان عمل ہے جب کوئی کافر آدمی دین اسلام میں داخل ہو کر کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کلمے کی برکت سے اس کی پچھلی زندگی کی جتنی بدعملیاں اور گناہ ہوتے ہیں سب کو معاف فرماتے ہیں۔ چنانچہ وہ سب صحابہ جب انہوں نے ایمان قبول کیا تو کفر کی حالت میں جو کچھ ان سے ہوا تھا اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ حدیث پاک کے اندر ایک واقعہ ملتا ہے، ایک صحابی ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ کر اپنے زمانے جاہلیت میں انہوں نے جو کیا تھا اس کو بیان کرنا شروع کیا۔ کہا کہ یا رسول اللہ، ایک مرتبہ مجھے لڑکی ہوئی تھی، لڑکی پیدا ہونے کے بعد میں اس سوچ میں تذبذب میں تھا اس بچی کو مار دوں یا اس کو زندہ رکھوں۔ میں کنفیوژن میں تھا اور فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ اسی حال میں وہ بچی بڑھتی گئی، بڑھتے بڑھتے یہاں تک تھوڑی بڑی اتنی ہو گئی، اور روزانہ اس بچی پر میری نظر پڑتی تھی تو میرے دل کے اندر یہ آتا تھا کہ کب اور کس طرح میں اس بچی کو ختم کروں۔ چنانچہ میں دل ہی دل کے اندر
اپنی بچی کو ختم کرنے کی تدبیر کرتا رہا۔ اس طرح تدبیر کی کہ اپنی بیوی تک کو خبر ہونے نہیں دی، اور بیوی کے سامنے جھوٹ موٹ کی محبت کا ڈھونگ رچا کر بیوی کو بچی کو پیار بھی کرتا تھا، اس کو اپنے پاس بھی بلاتا تھا، مگر دل میں تھا کہ کب موقع ملے گا، کب میں اپنی بیٹی کو ختم کر دوں۔ چنانچہ ایک دن میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بچی کو ذرا تیار کر دو، میں اس کو گھما کر لانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ میری بیوی بڑی خوش ہوئی، اس نے بڑے ارمان اور تمناؤں کے ساتھ میری بچی کو نہلایا، اور جو اس کے سب سے اچھے کپڑے تھے وہ کپڑے پہنائے، اور بچی جب تیار ہو گئی میں اس بچی کا ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر نکلا۔ وہ صحابی فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، تھوڑی دور میں شہر کو چھوڑتا ہوا بہت دور نکل گیا، یہاں تک کہ جنگل میں پہنچا۔ ایک جگہ میں نے پہلے ہی سے بہت گہرا گڑھا کھود کر رکھا تھا۔ جب میں وہاں گیا تو اپنی بیٹی سے میں نے کہا کہ بیٹی، میں نے پانی کے لیے ایک کنواں کھودنا چاہتا ہوں، اس کے لیے میں نے یہ گڑھا کھودا ہے، ایسا کرو کہ میں ڈول نیچے چھوڑتا ہوں، تم اس ڈول کے ذریعے نیچے اتر جاؤ، جتنی مٹی گڑھے کے اندر ہے اس کو تم ڈول میں ڈالو، میں ڈول کھینچ کر اس مٹی کو باہر پھینکوں گا، پھر ڈول اندر کروں گا۔ بچی تیار ہوئی۔ یا رسول اللہ، میں نے اپنی بچی کو بہلا پھسلا کر اس گڑھے میں اتار دیا۔ جو ہی بچی اتری اور مٹی اٹھا کر اپنے ننھے اور معصوم ہاتھوں سے اس ڈول میں ڈالنے لگی، اچانک میں اوپر سے گڑھا کھودتے ہوئے جتنی مٹی جمع ہوئی تھی اس مٹی کو گڑھے میں ڈالنے لگا۔ اس منظر کو دیکھا تو میری معصوم بچی گھبرا کر اور ہیبت کھا کر پوچھنے لگی کہ بابا یہ کیا کر رہے ہو؟ بابا مجھ پر مٹی کیوں ڈال رہے ہو؟ پھر وہ صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرا دل بڑا سخت ہو چکا تھا، مجھے اپنی بیٹی کا رونا، سسکنا، فریاد کرنا، بابا بابا کہہ کر محبت سے پکارنا کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے مٹی ڈالنی شروع کی، یہاں تک کہ وہ مٹی میری بیٹی کی کمر تک آ گئی۔ میری بیٹی برابر فریاد کرتی رہی اور میرا دل بہت سخت ہو چکا تھا۔ میں نے پھر مٹی ڈالی، وہ اس کی سینے تک آ چکی تھی۔ میری بچی روتی رہی، گڑ گڑاتی رہی، فریاد کرتی رہی، اور پھر میں نے اور مٹی ڈالی، یہاں تک کہ اس کی آواز آنا بند ہو گئی۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنے زمانے جاہلیت کی بدبختی کا یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا، اور جب واقعہ ختم ہوا تو میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے، اور نبی علیہ السلام نے اس صحابی سے کہا تم نے بہت ظلم کیا، تم نے بہت ظلم کیا، کیسا تمہارا جگرا تھا، کیسی ہمت تھی کہ وہ معصوم سی بچی تمہیں اتنا پکارتی رہی اور تم سے اتنی فریاد کرتی رہی اور تمہارا دل تھوڑا بھی نہ پسیجا۔ یہ حالت تھی زمانے جاہلیت میں، لوگ بچیوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک اور معاملہ کرتے تھے۔ موجودہ دور کے اندر بعض مسلمانوں کا رویہ جس قسم کا آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے وہ انہی کافروں کی نقالی ہے۔ بچی کی پیدائش پر خوشی اور مسرت کا اظہار نہ کرنا، بچی کی پیدائش پر لوگوں کو اور دوست احباب کو اطلاع نہ دینا، یہ جو طرز عمل ہے یہ کافروں کا طرز عمل ہے۔ مسلمانوں کو اس طرز عمل سے بچنے کی سخت ترین ضرورت ہے، بلکہ مسلمانوں کا رویہ بچی کے معاملے میں وہ ہونا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
قولی اور عملی طور پر امت کے سامنے رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بچیوں سے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی، لا تکرہ البنات فإنی ابو البنات۔ نبی نے فرمایا کہ لوگوں بچیوں سے نفرت مت کرو، اس لیے کہ تمہارا رسول محمد الرسول اللہ بچیوں کا باپ ہے۔ اگر تم اپنی بچیوں سے نفرت کرو گے تو تمہیں جاننا چاہیے کہ تمہارے رسول کو سب سے زیادہ بیٹی آئی تھی۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں سے جو محبت کی، جو شفقت فرمائی اور جس قسم کی ان کی تعظیم و تکریم فرمائی، امت کے سامنے ایک نمونہ رکھا کہ امت کے مردوں کو بیٹیوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی تھیں۔ سب سے بڑی بیٹی تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری بیٹی تھی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، تیسری بیٹی تھی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھی بیٹی تھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان میں سے 3 بیٹیاں نبی علیہ السلام کی دنیا سے گزر گئی، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم۔ چوتھی جو بیٹی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ باقی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بیٹی کے ساتھ کس طرح کا سلوک اور معاملہ کیا، یہ سیرت اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ نبی علیہ السلام کی شفقت و محبت اس بیٹی کے ساتھ اس طرح تھی، جب نبی علیہ السلام سفر پر جانا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اخیر میں اپنی جس بیٹی سے ملاقات کرتے وہ حضرت فاطمہ ہوتی۔ حضور یہ چاہتے تھے کہ اب میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں، سب سے آخری صورت جس کی میں دیکھوں وہ میری بیٹی فاطمہ۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آتے تو نبی علیہ السلام کا معمول اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے حضور سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر جاتے، بیٹی سے ملاقات کرتے اور اس سے گفتگو کرتے، اس سے محبت کا اظہار فرماتے، پھر اپنی بیویوں کے پاس تشریف لے جاتے۔ یعنی نبی علیہ السلام اس عمل کے ذریعے بتایا، لوگوں محمد جب سفر سے واپس آتا ہے تو محمد کی بے چین نگاہیں سب سے زیادہ جس کو تلاش کرتی ہیں وہ اس کی بیٹی فاطمہ ہوتی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کا نکاح فرمایا، تو حضرت فاطمہ کا جو مکان تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان سے بالکل متصل تھا۔ جہاں روضہ مبارک ہے، جالیاں ہیں، وہیں پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا بھی مکان تھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیوں کی جو قبریں ہیں وہ جنت البقیع میں موجود ہیں، بالکل ایک ہی جگہ پر، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم۔ نبی علیہ السلام کی جو چوتھی بیٹی ہیں حضرت فاطمہ، ان کی مزار کہاں ہے؟ اس سلسلے میں علماء نے 2 باتیں کہی ہیں۔ ایک بات یہ کہی، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جہاں آرام فرما رہے ہیں وہیں پر حضرت فاطمہ کا بھی مزار موجود ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرما رہے ہیں جالیاں ہیں، ان جالیوں میں اگر دیکھیں گے تو ایک قبر نظر آئے گی، وہ قبر حضرت فاطمہ ہی کی ہے نبی علیہ السلام سے پہلے، اور اکثر علماء نے کہا ہے کہ یہی خبر زیادہ صحیح ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک نبی علیہ السلام سے پہلے ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان نبی کے مکان سے بالکل لگا ہوا متصل،
اور اس دور کے مکانات ایسے نہیں ہوتے تھے جیسے ہمارے ہیں، ایک ایک مکان ایک ایک کمرہ ہوتا تھا، بس اسی میں سب زندگی ہوتی تھی۔ تو یوں سمجھیے کہ حضرت فاطمہ کا کمرہ نبی علیہ السلام کے کمرے سے بالکل متصل لگا ہوا تھا۔ جب کبھی حضرت فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے گھر میں داخل ہوتی، نبی اگر بیٹھے ہوتے تو فوراً اٹھ کر کھڑے ہوتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اپنی بیٹی سے ملاقات کرتے، اس کو بوسہ دیتے، اور پوری دنیا کو نبی نے اپنی اس طرز عمل سے بتایا کہ لوگوں، تمہارے گھر تمہاری بیٹی جب آئے تو اس کا استقبال اس طرح کرو جیسے محمد نے اپنی بیٹی کا استقبال کیا ہے، اس لیے کہ بیٹی عزت و افتخار کی چیز ہے، بیٹی بیزارگی کی چیز نہیں ہے، بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کا استقبال کرتے، اور بیٹی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال اسی طرح فرماتی۔ جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے پاس تشریف لے جاتے تو بیٹی سب چیزوں کو چھوڑ کر اپنے باپ کے استقبال کے لیے کھڑی ہوتی اور اپنے باپ کی طرف متوجہ ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عمل کے ذریعے امت کو بتایا کہ بیٹی بوجھ نہیں ہے، بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے حدیث میں بچیوں کی پرورش پر جو فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، وہ فضیلتیں لڑکوں کی پرورش پر نہیں بیان فرمائی۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس انسان کو 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں عطا فرمائے، اللہ جس انسان کو 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں عطا فرمائے، وہ ان تینوں کی پرورش کرے، ان کی تربیت کرے، اور ان کی زندگی کی ضرورتوں کو اچھائی کے ساتھ پورا کرے، اور وقت ہونے پر ان کی شادی کر کے ان کی رخصتی کرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 3 بچیوں کی پرورش یا 3 بہنوں کی پرورش اس شخص کے لیے جنت میں جانے کا سبب اور ذریعہ ہو۔ اور نبی نے یہ بات، یہ خوشخبری لڑکوں سے متعلق نہیں بتائی۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس شخص کو 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں عطا فرمائے، وہ ان کی شادی کرے، ان کی پرورش کرے، اور ان کی وقت پر شادی کر کے ان کی رخصتی کر دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس باپ کے لیے، اس شخص کے لیے وہ بیٹیاں یا اس بھائی کے لیے اس کی بہنیں جہنم سے بچاؤ کا سبب اور ذریعہ ہوں۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں عطا فرمائے، یا کسی آدمی کو اللہ 2 بہنیں یا 2 بیٹیاں عطا فرمائے، یا جس آدمی کو اللہ 1 بیٹی یا 1 بہن عطا فرمائے، وہ ان کی پرورش کرے، تربیت کرے، ان کی شادی کرے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ باپ یا وہ بھائی اور میں جنت میں ایسے ہوں گے۔ یعنی نبی علیہ السلام نے جو باتیں ارشاد فرمائی، ان تمام باتوں کو یکجا کیا جائے تو 3 فضیلتیں ہیں جو نبی نے بیان فرمائی۔ فرمایا کہ جو باپ اپنی بچیوں کی صحیح پرورش و تربیت کرتا ہے، یا جو بھائی اپنے بہنوں کی باپ کے گزرنے کے بعد صحیح پرورش اور تربیت کرتا ہے، یہاں تک کہ ان کو کا نکاح کرتا ہے، ان کے لیے 3 فضیلتیں۔ پہلی فضیلت، یہ بچیاں، یہ بہنیں اس بھائی یا اس باپ کے لیے جنت میں داخل ہونے کا سبب ہوں گی۔ یا دوسری فضیلت یہ ہے، اس باپ اور یا بھائی کے لیے وہ بیٹیاں اور بہنیں جہنم سے بچاؤ کا سبب ہوں گی۔ اور تیسری فضیلت یہ ہے کہ وہ 3 بہنیں یا 3 بیٹیاں
اس باپ اور بھائی کے لیے نبی علیہ السلام کی معیت حاصل ہونے کا سبب بنیں گے۔ اتنی غیر معمولی فضیلت نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی انسان کو بیٹی عطا فرمائے اور وہ باپ اپنی بیٹی کی پرورش کرے، تربیت کرے اور کھلے دل کے ساتھ اس پر خرچ کرے اور اس کے ساتھ محبت کے معاملے میں انصاف کا برتاؤ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس باپ کے لیے جنت واجب فرماتے ہیں۔ دیکھو، جب گھر میں اولاد ہوتی ہے تو بچے بھی ہوتے ہیں، بچیاں بھی ہوتی ہیں۔ کسی انسان کی محبت بچوں کی طرف زیادہ ہوتی ہے، کسی انسان کی محبت بچیوں کی طرف کم ہوتی ہے۔ دل ہے، دل کسی کی طرف زیادہ جھک سکتا ہے، کسی کی طرف اس کا میلان کم ہو سکتا ہے۔ دل ایسی چیز ہے، کسی انسان کا اپنے دل پر کنٹرول اور اختیار نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے اس معاملے میں خدا کی طرف سے بھی آپ پر کوئی باس پرس نہیں ہوگی کہ آپ بچے سے کیوں زیادہ محبت کرتے تھے، بچی سے کیوں کرتے تھے، کیونکہ دل کا معاملہ ہے، دل پر کسی کا کنٹرول نہیں ہوتا۔ لیکن محبت کا اظہار یہ انسان کے کنٹرول میں ہے۔ اس لیے ایک باپ کو چاہیے وہ جس گھر میں رہتا ہے اس گھر میں اس کو بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، تو محبت کا اظہار بیٹوں کے ساتھ بھی بیٹیوں کے ساتھ بھی یکساں ہونا چاہیے۔ باپ کے کسی طرز عمل سے کبھی ظاہر نہیں ہونا چاہیے کہ باپ بیٹیوں کے مقابلے میں بیٹوں کو زیادہ چاہتا ہے، یا باپ فلاں بیٹی کی طرف زیادہ توجہ کرتا ہے، یہ نہیں ہونا۔ اگر کوئی باپ اس طرح کرتا ہے تو پھر اللہ کے یہاں اس کی پکڑ ہوگی، اس کا مواخذہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کی تلقین فرمائی، اور یہاں تک علماء نے لکھا ہے اگر کوئی باپ اپنے گھر میں کھانے پینے کی کوئی چیز لے کر آئے، مختلف موسمی پھل ہوتے ہیں، فروٹ ہوتے ہیں، یا کوئی اور چیز ہوتی ہے کہ باپ باہر سے آتے ہوئے کوئی کھانے پینے کی چیز اپنے گھر لاتا ہے، تو باپ کو چاہیے کہ گھر میں داخل ہونے کے بعد اپنے پورے بچوں کو سامنے کرے، سب سے پہلے بیٹی کو دے، سب سے پہلے بیٹی کو دے، پھر بعد میں بیٹوں کو دے۔ یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ بچیوں کے دل کے اندر احساس کمی پیدا نہ ہو، اور اس لیے کہ بچیاں بڑی نازک ہوتی ہیں، وہ اپنی دل ہی دل میں رونے لگتی ہیں اگر ماں باپ ان کے سامنے بچوں کو زیادہ ترجیح دے۔ وہ گلہ تو نہیں کرتی، لیکن اپنے دل میں سمجھتی ہیں کہ ہمارا باپ ہمارے مقابلے میں ہمارے بھائیوں کو زیادہ ترجیح دیتا ہے، وہ روتی ہے، ان کا دل ٹوٹتا ہے۔ ایک باپ کو چاہیے کہ اس سے بچے، اور باپ کی ذمہ داری میں یہ بھی داخل ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو صاحب استطاعت بنایا ہوا ہے تو جس طرح وہ اپنے بچوں کے لیے اپنے مال میں حصے مقرر کرتا ہے، بالکل اسی طرح اپنی بیٹیوں کے لیے بھی مال میں حصے مقرر کرے۔ زمانے جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ لوگ اپنی ساری کی ساری دولت بچوں کو دیتے تھے اور بیٹیوں کا حق مار کر کھا جاتے تھے، لیکن وہی طرز عمل موجودہ زمانے میں بھی چل رہا ہے۔ کافروں کے اس طرز عمل سے مسلمانوں کو بچنے کی ضرورت ہے، بلکہ ہر معاملے میں مسلمانوں کو چاہیے نبی علیہ السلام کے طریقے کو اور آپ کی باتوں کو اختیار کرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس طرح اللہ تعالیٰ نے مرد کے باپ کے مال میں بیٹوں کا حق رکھا ہے، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے باپ کے مال میں بیٹیوں کا بھی حق رکھا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی سمجھنا ضروری ہے، زندگی کے اندر کسی باپ پر لازم نہیں ہے اپنے مال اور جائیداد کی تقسیم کرے، یہ لازم نہیں ہے۔ اگر کوئی باپ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور زندگی میں اگر تقسیم کر رہا ہے
تو علماء نے لکھا ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں کی تقسیم میں برابری کو قائم رکھے، جتنا لڑکے کو دیتا ہے اتنا ہی لڑکیوں کو دے۔ البتہ بعض علماء نے اس کی بھی گنجائش بیان فرمائی ہے کہ وراثت میں جس طرح لڑکے کو فل اور لڑکی کو ہاف ملتا ہے، زندگی میں بھی تقسیم کے موقع پر ایک مرد اگر چاہے تو لڑکے کو فل اور لڑکی کو ہاف کر سکتا ہے۔ پورا دینا افضل ہے، لیکن آخری درجہ یہی ہے، اور یہ حصے متعین کرے۔ اور آخری اور اہم بات، شادی کی وجہ سے بیٹی کی ذمہ داری باپ پر سے ختم نہیں ہوتی۔ یہ ہندوانہ تصور ہے، اسلامی تصور نہیں ہے۔ شادی کی وجہ سے بیٹی کی ذمہ داری باپ پر سے ختم نہیں ہوتی۔ شادی کے ذریعے سے بیٹی کی ذمہ داری ختم ہونا یہ ہندوانہ تصور ہے، اسلامی تصور نہیں ہے۔ ہندوؤں کے اندر یہ تصور ہے کہ جو بھی کرنا ہے، جو بھی دینا ہے، بیٹی کو اپنے کنیا دان کے موقع پر کر دو۔ چنانچہ وہ شادی کے موقع پر جو کچھ بھی کرتے ہیں یہ سوچ کر کرتے ہیں کہ جو کچھ دے رہے ہیں یہی ہے۔ دین اسلام کے میں بیٹی کی شادی کرنا اللہ تعالیٰ نے باپ کے فرائض میں داخل کیا ہے۔ جس طرح بیٹی کی شادی باپ کی فرائض اور ذمہ داری میں داخل ہے، اسی طرح بیٹی کی شادی یہ باپ کے فرائض میں داخل ہے۔ باپ یہ نہیں کہہ سکتا کہ شادی کر کے بھائی شادی تو کر دیا بس ہو گیا، نہیں۔ اگر کوئی باپ اس طرح کہتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ ہندوانہ سوچ ہے۔ اسلامی سوچ یہ ہے کہ شادی یہ آپ کی ذمہ داری تھی، اور اگر کوئی باپ کہتا ہے کہ میں اتنا کیا اتنا کیا اتنا کیا، تو پھر جواب یہ ہے کہ اتنا اتنا کرنا کس نے کہا تھا؟ کیا خدا نے کہا تھا یا رسول نے کہا تھا؟ وہ تو نے کیا تھا تو تو بھگت۔ قرآن میں اور اللہ رسول جو کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ شادی کی وجہ سے بیٹی کی میراث کا جو حق ہے وہ ختم نہیں ہوتا، وہ حق جوں کا تو باقی رہتا ہے۔ باپ کو چاہیے کہ جس طرح وہ اپنے بچوں کے مالی حقوق سے متعلق حساس ہوتا ہے، اسی طرح اس کو اپنے بچیوں کے مالی حقوق سے متعلق فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ بس یہ چند مختصر سی باتیں تھیں جو بچیوں کی سے متعلق ذہن میں آئیں تو عرض کر دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اپنے سماج میں بچیوں سے متعلق کافروں کی اور ہندوانہ جو طور و طریق اور ان کے جو تصورات ہیں، یہ تصورات غیر محسوس طریقے پر در آئے ہیں، اور مسلمان اپنے مذہب اور اس کی تعلیم سے دور ہو کر انہی چیزوں کو میں لگ کر بچے کی پیدائش کو منحوس اور بوجھ سمجھ رہے ہیں، لڑکے کی پیدائش کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں۔ یہ بالکل غلط تصور ہے۔ یہیں پر رک کر ایک آخری بات عرض کر دو۔ بہت سارے دینی گھرانوں کے اندر کہ وہ لوگ جو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، ان کے بچے ان کے گھروں کے اندر اگر ان کے بہو کو لڑکی ہوتی ہے تو ان کا بیٹا ماں باپ کے سامنے کہتا ہے، بالکل ناراض ہوتا ہے۔ ناراضگی کس بات کی؟ کہ میری بیوی کو بیٹی ہو گئی۔ ارے نادان، تو تعلیمی اعتبار سے اس قدر قابل، دنیاوی تعلیم میں تو IT میں پتہ نہیں انجینئر ہے، کیا کیا تو نے ڈگریاں حاصل کی۔ ارے بے وقوف، کیا تجھے اتنا نہیں معلوم کہ تیری جو بیوی ہے بچے پیدا کرنے کے معاملے میں وہ کچھ نہیں ہے؟ کیا اس کے اختیار اور بس میں ہے لڑکا لانا، یا اس کے بس اور اختیار میں ہے لڑکی پیدا کرنا؟ جس طرح تو معذور ہے وہ بھی معذور ہے، تیرے بس میں بھی کچھ نہیں ہے۔ اگر تیرے بس میں ہوتا تو خالی لڑکا ہی لڑکا کہتا، اور دنیا میں صرف لڑکے ہی لڑکے ہوتے، لڑکیاں ہوتی ہی نہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے بس میں ہے، نہ تیرے بس میں کچھ ہے نہ تیری بیوی کے بس میں کچھ ہے۔ وہ اللہ کی چاہت، اللہ کی مصلحت ہے۔ اللہ جو مناسب سمجھتے ہیں اپنے فیصلوں کے تناظر میں وہ عورت کو حکم دیتے ہیں، عورت وہ جنتی ہے، اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں ہے۔
اس لیے بچی کی پیدائش پر عورت سے ناراض ہونا، اس سے بول چال بند کرنا اور اگلی ڈیلیوری کے موقع پر عورت کو دھمکی دینا کہ اگر اب لڑکی لائی تو میں تجھے چھوڑ دوں گا یا طلاق دوں گا، یہ سب کے سب گوار اور جاہلانہ باتیں ہیں۔ دین اسلام سے ان باتوں کا دور دور تک کوئی تعلق لینا دینا نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے، اس لیے بیٹی کی آمد پر اسی خوشی اور مسرت کا اظہار کرو جس خوشی اور مسرت کا اظہار آپ بچوں کے موقعوں پر کرتے ہیں۔ اللہ اپنے کرم سے اس کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے۔